السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ مکمل سچائی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ طاقتور قوتوں نے اپنے مفادات کے لیے سچ کو دبایا ہو؟ انسانیت کی تاریخ میں ایسے بے شمار راز ہیں جو یا تو مٹا دیے گئے یا جان بوجھ کر جھوٹ کی تہوں میں چھپا دیے گئے تاکہ عام لوگ کبھی حقیقت نہ جان سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان بڑے تاریخی جھوٹوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج تک راز میں لپٹے ہوئے ہیں، وہ کہانیاں جو اگر سامنے آ جائیں تو شاید ہماری دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل جائے۔ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں ان چھپے ہوئے حقائق سے۔ سب سے پہلے میں اہرام مصر کے متعلق بات کروں گی۔ اہرام مصر دنیا کے عظیم ترین عجائبات میں سے ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں ہزاروں مزدوروں نے 20 سال کی محنت سے بنایا، لیکن جیسے جیسے جدید تحقیق آگے بڑھ رہی ہے یہ نظریہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان عظیم ڈھانچوں کی تعمیر میں اتنی درستگی اور تکنیکی مہارت ہے کہ وہ جدید دور کی مشینری کے بغیر ممکن نہیں لگتی۔ پتھر کے کچھ بلاکس کا وزن 70 ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور انہیں میلوں دور پہاڑوں سے لا کر انتہائی نپی تلی ترتیب میں رکھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ قدیم انسانوں نے کس طرح کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کھوئی ہوئی قدیم ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہو، یا پھر کوئی غیر زمینی طاقت اس کے پیچھے تھی؟ بعض نظریہ سازوں کا کہنا ہے کہ یہ اہرام دراصل ایک توانائی کا ذریعہ تھے جو کائناتی قوتوں سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ کتابوں میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ پھر آتی ہے بات چارلس ڈارون کا۔ نظریہ ارتقاء سائنس کی دنیا میں انقلابی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن حقیقت ہے؟ ڈارون نے کہا تھا کہ انسان ارتقائی عمل کے نتیجے میں بندر جیسے آباؤ اجداد سے ترقی کرتا رہا ہے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کی غیر معمولی ترقی اور ہماری بے مثال ذہانت کو مکمل طور پر فطری انتخاب سے سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ انسانی ڈی این اے میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جنہیں کوڈڈ میسیجز کہا جاتا ہے، جیسے کسی نے شعوری طور پر ہماری جینیاتی ساخت میں رد و بدل کیا ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہزاروں سال پہلے کوئی برتر مخلوق زمین پر آئی ہو اور انسان کی ترقی میں کردار ادا کیا ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ حقیقت کیوں دبائی گئی؟ کیا یہ علم انسانیت کو اپنی حقیقت سے جوڑ سکتا تھا، یا پھر یہ طاقتور طبقات کے لیے خطرہ بن سکتا تھا؟ ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جو بندر والی تحقیق ہے یہ مجھے تو کبھی بھی حقیقت پر مبنی لگی ہی نہیں، یہ تو ایویں ایک جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ ڈارون کا یہ جو کہنا تھا کہ انسان بندروں سے بنا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا انسان تخلیق کیا، اور ہم انسانوں کی ہی اولاد ہے، کسی بندر کی اولاد نہیں ہے۔ چلیں، یہ تو سائنس کی بات تھی۔ اب اگلی بات میں آپ سے جو کرنے والی ہوں وہ جنگوں کی اصل وجوہات کے متعلق ہے کہ ہماری تاریخی کتابوں میں جنگوں کی وجوہات کو اکثر مذہب، آزادی یا قومی غیرت سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی جنگیں اکثر پوشیدہ معاہدوں، خفیہ ایجنڈوں اور طاقت کے کھیل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کئی بین الاقوامی بینکوں نے دونوں طرف کی حکومتوں کو قرضے دیے، ہر صورت میں جیتنے والے تھے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اسی طرح کئی بڑی سلطنتوں نے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے بہانے تراشے تاکہ اپنی عوام کو جنگ کے لیے تیار کر سکیں۔ کیا ہمیں تاریخ میں صرف وہی ورژن پڑھایا جاتا ہے جو حکمران چاہتے تھے؟ کیا اصل کہانیاں طاقتور لوگوں نے دبا دی تاکہ ان کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہ سکے؟ یہ تو آپ لوگ اگر خود بھی دیکھ لیں، ہمیں بہت ہی زیادہ غلط چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہماری تاریخ کچھ اور ہے اور ہمیں بتایا اور سمجھایا کچھ اور جاتا ہے۔ اب ہمیں بگ بینگ تھیوری کے متعلق بتایا، جبکہ دنیا ایسے تخلیق نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی، لیکن ہمیں سائنس کیا پڑھا رہی اور ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ کس طرح اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، یہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ پھر ہم سے جو ایک اور جھوٹ بولا گیا ہے وہ قدیم خلائی رابطے کے متعلق ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں ایسی قدیم نقاشی اور مجسمے ملے ہیں جو حیرت انگیز طور پر خلائی مخلوق کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جنوبی امریکہ کی نزکا لائنز ہو یا ہندوستان کے غاروں کی پرسرار پینٹنگز، یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہزاروں سال پہلے کے انسانوں نے اپنے آسمانی مہمانوں کو دیکھ کر بنایا ہو۔
کئی قدیم تحریریں بھی ایسے آسمان سے اترنے والے دیوتاؤں کا ذکر کرتی ہیں جو لوگوں کو علم و ٹیکنالوجی سکھاتے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب صرف دیو مالائی کہانیاں ہیں یا واقعی کوئی مخلوق یا زمین پر آئی تھی جو ہمیں یہ سب کچھ بتا کر چلے گئی؟ اگر اس حقیقت کو دنیا سے چھپایا گیا ہے تو کیوں چھپایا گیا ہے؟ کیا انسانیت کی اصل تاریخ کچھ اور ہے جسے جان کر ہم اپنے وجود کے نئے راز کھول سکتے ہیں؟ پھر ہمیں گمشدہ کتب خانے، ان کے متعلق کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ دنیا کی تاریخ میں کئی عظیم لائبریریاں اور علمی خزانے اچانک تباہ ہو گئے۔ سب سے مشہور مثال اسکندریہ کی لائبریری کی ہے، جہاں ہزاروں قدیم کتابیں رکھی گئی تھیں جو علم فلکیات، طب اور سائنس کے رازوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کتب خانوں کو اتنی بار جلایا کیوں گیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں ایسی معلومات موجود تھی جو دنیا کے طاقتور لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی؟ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ان کتابوں میں انسانی شعور، توانائیوں کے خفیہ ذرائع اور کائنات کی پراسرار حقیقتوں کے بارے میں ایسی معلومات تھی جو اگر عام لوگوں تک پہنچ جاتی تو شاید دنیا کا سارا نظام ہی بدل جاتا۔ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتے ہیں اور وہی طے کرتے ہیں کہ کون سا سچ عوام کے سامنے آئے گا اور کون سا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ لیکن آج کے دور میں جہاں معلومات کی رسائی پہلے سے کہیں زیادہ ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سوال اٹھائیں، تحقیق کریں اور ان لیے ہوئے رازوں کو تلاش کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی کئی سچائیاں چھپی ہوئی ہیں، یا کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسی حیرت انگیز حقیقتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔